کیا ہو اگر وہ جسم جس میں ہم پوری زندگی گزارتے ہیں اچانک کچھ ایسی خاموش نشانیاں دینے لگے جو یہ بتا رہی ہوں کہ بس اب وقت ختم ہونے والا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر ہم ان نشانیوں کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کی اس علمی نشست میں خوش آمدید، جہاں ہم زندگی بدلنے والے حقائق پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے گہرے راز پر بات کریں گے جو ہر انسان کی حتمی منزل ہے۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ ان لمحات کا ذکر ہے جن کا سامنا ہم سب کو ایک نہ ایک دن لازمی کرنا ہے۔ تو یہاں ایک بڑا ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی آخری سانس سے پہلے کچھ پوشیدہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہوتی ہیں، میڈیکل اور روحانی دونوں حوالوں سے۔ جب وقت قریب آتا ہے نا، تو انسانی جسم اچانک سے کام کرنا نہیں چھوڑتا۔ یہ دراصل ایک آہستہ آہستہ بڑا ہی پراسرار اور خاموش سا عمل ہے، جس میں ہمارا جسمانی وجود آہستہ آہستہ دنیا سے منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں بدقسمتی سے ہم اکثر بروقت پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جسمانی دوری کا عمل شروع ہوتا ہے۔ میڈیکل ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آخری ایام قریب آتے ہیں تو زندگی کی سب سے بڑی طلب یعنی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ نیند کا دورانیہ بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم کو اب باہر کی غذا نہیں چاہیے ہوتی، وہ اپنی بچی کھچی ساری انرجی بس دل کو دھڑکانے اور آخری سانسوں کو چلانے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان جاگ تو رہا ہوتا ہے، لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ پھر ایک سرد طبی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگتا ہے اور خون کی گردش بالکل سست پڑ جاتی ہے۔ خون چونکہ صرف دل اور دماغ جیسے اہم اندرونی حصوں کی طرف سمٹ جاتا ہے، اس لیے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور جلد کا رنگ پیلا یا نیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سانس لینے کا انداز اتنا بدل جاتا ہے جسے میڈیکل زبان میں چین سٹاکس ریسپیریشن کہتے ہیں، یعنی کبھی سانس بہت تیز چلتی ہے اور کبھی لگتا ہے جیسے بالکل رکنے والی ہے۔ یہ اندرونی نظام کے آہستہ آہستہ بند ہونے کا بالکل واضح اشارہ ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جو جدید میڈیکل سائنس کے لیے بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اسے ٹرمینل لوسیڈیٹی کہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جو شاید کئی دنوں سے بے ہوش ہے، نہ بات کر رہا ہے، نہ ہل جل رہا ہے، موت سے کچھ دیر پہلے اچانک اس میں ایک عجیب سی الرٹنس آ جاتی ہے۔ وہ اچانک بالکل ٹھیک طرح سے بات کرنے لگتا ہے، پرانے رشتہ داروں کو پہچان لیتا ہے جنہیں وہ بھول چکا تھا، یا شاید کچھ کھانے کو مانگ لیتا ہے۔ جیسا کہ اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ موت سے پہلے توانائی کا ایک آخری اجتماع ہے۔ یہ ایک زبردست لہر ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ارد گرد موجود گھر والے یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید مریض اب ٹھیک ہو رہا ہے، معجزہ ہو گیا ہے، لیکن ہسپتال کے ماہرین جانتے ہیں کہ یہ کوئی صحتیابی نہیں ہے۔ دراصل یہ اس بات کی پکی نشانی ہے کہ دنیا سے آخری رخصتی کا وقت بس اب آن پہنچا ہے۔ اب ذرا ان حیران کن اعداد و شمار کو دیکھیں جو ادارے موت کے قریب مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان کی ریسرچ بتاتی ہے کہ 80% سے زیادہ لوگ آخری وقت میں بڑے ہی پرسکون مناظر اور خواب دیکھتے ہیں۔ اکثر وہ بتاتے ہیں کہ ان کے وہ پیارے ان کے پاس بیٹھے ہیں جو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جیسے جیسے اس دنیاوی زندگی کا پردہ ہٹتا ہے نا، دنیاوی فکریں پیچھے رہ جاتی ہیں اور ایک بالکل نئی حقیقت ان کے سامنے آشکار ہونے لگتی ہے۔ اور یہی وہ چھپے ہوئے اور گہرے حقائق ہیں جنہیں ہم ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کے پلیٹ فارم پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے صرف ان طبی تبدیلیوں کو سمجھا جو مشینوں پر نظر آتی ہیں، لیکن آئیے اب اس اندیکھی روحانی حقیقت کی طرف چلتے ہیں جو کسی ہسپتال کی اسکرین پر نظر نہیں آتی، مگر وہ ایک اٹل اور سب سے بڑی سچائی ہے۔ تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے جب روح پرواز کرتی ہے؟ یہاں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب دنیا کے ڈاکٹرز یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ نبض رک گئی ہے، تو دراصل وہیں سے ایک نیا اور اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ یہ وہ اندیکھا عظیم لمحہ ہے جو موت کے اس بظاہر تکلیف دہ عمل کو ایک ابدی روحانی سفر میں بدل دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ روح قبض ہونے کے دو بالکل مختلف انداز ہیں۔ ایک نیک اور مومن انسان کی روح اتنی آسانی اور روانی سے نکلتی ہے جیسے کسی برتن سے پانی کا قطرہ بہہ جائے، کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، دوسری طرف ایک گنہگار کی روح کو ایسے سختی سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے جیسے گیلی اون کے اندر سے کسی کانٹے دار جھاڑی کو کھینچا جائے۔ یہ تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ لیکن ایک نیک اور پرہیزگار انسان کے لیے قرآن کے یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ رحمت کے فرشتے آ کر بڑی نرمی اور سکون سے کہتے ہیں،
اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ ذرا تصور کریں اس لمحے کا، جب جسم کا ہر عضو ساتھ چھوڑ کر رہا ہو، ارد گرد رونے کی آوازیں ہوں، اس وقت فرشتے کی یہ آواز کتنی بڑی تسلی اور راحت کا باعث بنتی ہوگی۔ اور اسی بہترین اور مبارک انجام کو اسلامی اصطلاح میں حسن خاتمہ کہا جاتا ہے۔ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی اس وسیع رحمت کو ان آخری لمحات میں باقاعدہ کچھ ظاہری نشانیوں کے ذریعے دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی گواہی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی اس سب سے بڑی اور کٹھن آزمائش میں کامیاب اور سرخرو ہو گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں حسن خاتمہ کی کئی مبارک نشانیاں بتائی گئی ہیں، جیسے موت کے وقت پیشانی پر پسینے کا آنا، جمعے کے دن یا رات کو وفات پانا، شہادت کا رتبہ ملنا، یا پھر پیٹ کی کسی بیماری سے وفات پانا۔ یہ جو بظاہر نظر آنے والی جسمانی تکالیف ہوتی ہیں نا، یہ دراصل انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں اور اللہ کی رحمت کی علامت بن جاتی ہیں۔ اور بات صرف موت کے وقت تک محدود نہیں، روح کے پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر کچھ بڑی خوبصورت نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ ہم نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا، مرنے والے کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ہوتی ہے، توحید کی گواہی کے طور پر شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، یا چہرے پر ایک عجیب سا نور اور چمک آ جاتی ہے۔ یہ سب ان خوشخبریوں کا عکس ہوتا ہے جو مرنے والے نے اپنے آخری وقت میں فرشتوں سے سنی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ایک نافرمان اور گناہگار کا انجام انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ کسی گناہ، بے حیائی یا نافرمانی کی حالت میں موت کا آ جانا برے خاتمے کی واضح ترین علامت ہے۔ ایسے انسان کے چہرے پر موت کے بعد شدید پریشانی، مایوسی اور بعض اوقات ایک عجیب سی سیاہی چھا جاتی ہے۔ یہ سیاہی دراصل اس کی اس اندرونی تکلیف کا نتیجہ ہوتی ہے جو وہ اس وقت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی اس پیچیدہ ترین مرحلے کو سمجھنے کی بڑی کوشش کر رہی ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ موت کے قریب دماغ کے اندر گیما ویوز کا ایک طوفان آتا ہے اور پیچیدہ کیمیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ شعور اور یادداشت کی آخری لہر ہوتی ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ سائنس صرف مادی حد تک دیکھ سکتی ہے۔ یہ تو اس عظیم روحانی منتقلی کا بس ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہاں سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن رکنے کا مطلب اختتام نہیں ہے، بلکہ قبر کی زندگی ہی اصل آغاز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اصل امتحان اور جواب دہی شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے رشتے، پیسہ، مال سب یہیں پیچھے رہ جانا ہے۔ صرف اور صرف انسان کے اپنے اعمال ہی اس کے ساتھ اس لمبے اور ابدی سفر میں جائیں گے۔ اب یہاں ہم سب کے ضمیر کے لیے ایک بڑا ہی گہرا سوال ابھرتا ہے، کیا آخرت کی تیاری واقعی مکمل ہو چکی ہے؟ ہم اکثر توبہ کو کل پر ٹال دیتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، حقوق العباد ادا کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ آخری سانس کسی بھی لمحے بغیر کوئی الارم بجائے آ سکتی ہے۔ اور جب وہ لمحہ آتا ہے نا، تو تیاری کا وقت اچانک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ اٹل حقیقت ہے جسے اس روئے زمیں پر کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہ الفاظ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ جاگنے کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا واحد مقصد اس ابدی زندگی کی تیاری ہے جو موت کی دہلیز پار کرتے ہی شروع ہو جائے گی۔ زندگی اور موت کے ان عظیم حقائق کو جاننا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے نا؟ کیا ہم آج اسے اس ابدی سفر کی تیاری شروع کریں گے یا بہت دیر ہو جانے کا انتظار کریں گے؟ اس علمی اور روحانی سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اس اہم ترین علم کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں، اور ایسی ہی بہترین روح کو بیدار کرنے والی معلومات کے لیے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وسلام۔